آپ سب سے پہلا کوشچن پوچھیں گے، حضور آپ نے جو کہا کہ آپ نے مسلمان کہہ کر الحمدللہ کہا، مسلمان تو آدم کے زمانے میں بھی تھے، نوح کے زمانے میں بھی تھے، ابراہیم کے زمانے میں بھی تھے، اسماعیل کے زمانے میں بھی تھے، یعقوب، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، نوح، شیس، حضرت عیسیٰ، سب کے زمانے میں تو مسلمان موجود تھے۔ ہماری خاص بات کیا ہے؟ سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی پیغمبر کی امت سے اتنا آدر نہیں کیا، اللہ کے کسی بھی نبی نے اپنی امت سے اتنا آدر نہیں کیا جتنا آدر اللہ نے اپنی شش نبی سے کیا، اس شش نبی کی امت سے کیا، اور جتنا آدر اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کیا اتنا زیادہ آدر اور کسی نے نہیں کیا۔ اسی لیے ہم سب سے شش امتی گئے، لیکن قیامت والے دن سب سے پتم ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب سے شش امتی گئے، لیکن ہمارا شمال ساری امت سے سب سے زیادہ ہوگا۔ ہم سب سے شش امتی گئے، لیکن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر رسول اس پرتھوی میں آئے، سب کے اوپر گواہی ہم دیں گے کہ اے اللہ، آدم بھی آپ کے نبی ہیں، نوح بھی آپ کے نبی ہیں، شیس بھی آپ کے نبی ہیں، داؤد بھی آپ کے نبی ہیں، سلیمان بھی آپ کے نبی ہیں، موسیٰ بھی آپ کے نبی ہیں، سب کی گواہی ہمیں اور آپ دیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے سب سے زیادہ آدر اور سب سے زیادہ شمال وہ میرا اور آپ کا۔ اللہ کے نزدیک بھی ہم سب سے زیادہ آدر والے امتی، نبی کے نزدیک بھی ہم سب سے زیادہ، جو نبی سب سے زیادہ آدر کرتے ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اے اردو سمجھ آ رہا ہے تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام کا مقام، مرتبہ، شمان، عزت کس طرح ہوئی؟ آج آپ دیکھیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، کسی بھی پیغمبر کی امتی نے اتنا ربط و اتنا جیون نہیں دیا جتنا شش نبی کی امت نے، شش نبی کے صحابہ نے اپنا ربط اور جیون دیا۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے سامنے مجاہد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اس لیے آپ دیکھیے، میرے نبی نے جب حق کلمہ بلند کیا، مکہ کی سرزمین پر جب اللہ کے نبی نے فرسٹ ٹائم پتم درد مرتبہ سب کو اکٹھا کر کے نبی نے جب دعوت باللسان، تبلیغ باللسان دی، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی نے سب سے پتم مرتبہ اس بات سے اسٹارٹ کیا، تو اسی ٹائم آپ نے ذرا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اسٹڈی کری ہوگی، اس زمانے کے ناستک جب میرے نبی کے اگینسٹ آ گئے، ان صحابہ کرام نے میرے نبی سے کہا، اے میرے آدر والے نبی، ہم کوئی موسیٰ کی امتی نہیں ہے جو آپ سے یہ بات کہیں گے کہ تم جانو تمہارا خدا جانے، ہم وہ امتی نہیں ہیں، ہم آپ کے آخری نبی کے، ہم آپ کی امتی ہیں، ہم آپ کے شینا باغنی ہیں۔ سارے صحابہ کرام نے نبی سے اس بات پر وعدہ لیا، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اگر ہمیں ابھی آرڈر کریں گے ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، آپ ہمیں آرڈر کریں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ ساری پرتھوی کے ناستک نے دیکھا، یہی صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے اپنا رکھ دیا، اپنا جیون دیا، ناستک کے ساتھ جدو کر کر اسلام کے پتاخے کو بلند کیا، ناستک کے ساتھ جدو کر کر قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک بنگلہ دیش میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، ناستک کے ساتھ جدو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔
নাস্তিকদের বিরুদ্ধে নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, নবীর পরে নবী নাই। इसलिए आप देखिए आज भी पूरी दुनिया के सामने ये मंजर पेश होता है कि जो मुसलमानों की जो बात है, मुसलमानों की जो शान है, वो पूरी पृथ्वी के अंदर कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए आप देखिए सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान किसी कंट्री से डरता है, सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान किसी कंट्री से भय पाता है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, क्योंकि उसको मालूम है पूरी दुनिया के मुसलमानों की पावर एक तरफ है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान की पावर एक तरफ है। ठीक है नहीं भाई? हमारे अंदर जो जज्बा है, हमारे अंदर जो युवक लोगों के अंदर जो रक्त है, उस खून का मुकाबला आप देखिए। अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री उठाएंगे, बांग्लादेश की हिस्ट्री की आप स्टडी करिए, यही बांग्लादेश की कौम थी जिन्होंने ईसाइयों के साथ युद्ध कर कर ईसाइयों को भगाया था। यही बांग्लादेश की कौम थी जिसने रेशमी रुमाल के ऊपर जिहाद किया था। यही बांग्लादेश की कौम थी जिसने हिंदुस्तान के नास्तिक दिलजीत सिंह के टुकड़े कर दिए थे। यही बांग्लादेश की कौम थी जिसने उस खूनी के सामने 2013 को शपरा चत्तर के मैदान के अंदर अपना रक्त दिया था। यही बांग्लादेश की कौम थी जिसने 2024 को 5 अगस्त वाले दिन उसी खूनी को जूती से मारकर भगा दिया था। आपकी जो तारीख है, आपकी तारीख का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बांग्लादेश के अंदर जो अल्लाह ने जज्बा रखा, बांग्लादेश के अंदर जो अल्लाह ने मुजाहिद पैदा किए, आज भी उसकी एग्जाम्पल पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं मिलती। और मैं आपको बताता हूं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आप देखिएगा इंशाअल्लाह बांग्लादेश के युवक लोग होंगे, इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे, आपके संतान होंगे इंशाअल्लाह जो बांग्लादेश से निकलकर गज़वतुल हिंद को लड़कर काले पताके को पूरी पृथ्वी में बुलंद कर कर इस्लाम पे विक्ट्री करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आज से मैं और आप, खासकर हम युवक लोग, हम लोग सही रास्ते से, राइट वे से हटकर रॉन्ग वे की तरफ चलना चाहते हैं। मुझे और आपको एक दूसरे से अलग कर दिया गया, हमें और आपको तकसीम कर दिया गया, मुझे और आपको बहुत सारे दलों के पीछे लगा दिया गया। वो फला दल है, ये फला दल है, वो फला दल है। हमारी सारी लाइफ दलों के पीछे जा रही है। ठीक है नहीं भाई? ठीक है नहीं भाई? हालांकि सारे उलमा मौजूद हैं। दीन इस्लाम में, दीन इस्लाम के लिए कोई दल नहीं, दीन इस्लाम का दल एक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इलाहुना वाहिद। हम सब का अल्लाह, शोए बोल हम सब का अल्लाह, और ऊंचा बोल हम सब का अल्लाह, और ऊंचा बोल हम सब का अल्लाह। नबी जुना वाहिद, हम सब का नबी, हम सब का नबी। किताबुना वाहिद, हम सब की किताब, शोए बोल हम सब की किताब। किताब भी एक, अल्लाह भी एक, रसूल भी एक। यही हमारा दल है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है। मेरे प्यारे भाइयों, इसी शान को लेकर चलना है, इसी शान को लेकर मुझे और आपको पूरी दुनिया में घूमना है, चलना है।
اسی میسج کو فارورڈ کرنا ہے. دنیاوی حساب سے اگرچہ دل موجود ہے لیکن دین کے حساب سے یہی ایک دل ہے جو میں نے آپ کو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی میسج کو لے کر چلیے. مجھے اور آپ جبک لوگوں کو ابھی سے قرآن کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اللہ کے نبی کے راستے کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ جب اس کو پڑھیں گے، آپ جب اس کی اسٹڈی کریں گے، اب کے جبک لوگ ماشاءاللہ ریڈی ہیں، تیار ہیں. مجھے پورا یقین ہے آپ جبک لوگ آگے چلو گے انشاءاللہ. جس دن آپ نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیا، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. ماشاءاللہ پاک قبول فرمائے. مجھے اور آپ کو اسی جذبے کو لے کر چلنا پڑے گا. میں یہی بات آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کتنے سال سے بنگلہ دیش آ رہا ہوں اور یہ میرا نیترکونا میں اس سال لاسٹ پروگرام ہے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ دفعہ جب زندگی رہے گی، لائف رہے گی انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، میں جبک لوگوں کو، حضرت صاحب بنگلہ دیش کے جہاں جاتا ہوں، ہم جبک لوگ بہت محبت کرتے ہیں، خاص کر کالج کے اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ. صرف اسی لیے کہ آج کل کے جبک لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ حضور آ کر واز کرے، وہ حضور ہماری گائیڈ لائن کرے، جو حضور حق بات بولنے والا ہو، جو حضور سچ بات بولنے والا ہو. ہمیں مسلمانوں کو کبھی بھی کسی سے بھوئے نہیں کھانا چاہیے. ہم کسی سے بھوئے نہیں پاتے. ہماری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے. جس امریکہ نے کہا تھا، ان امریکیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم افغانستان کو ختم کر کر ہم اس کے اوپر نیو یارک بنائیں گے، نعوذ باللہ. اسی ناستک نے کہا تھا کہ یہ افغانستان کے تم دیکھ لینا 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا افغانستان. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک حربہ اللہ کہتا ہے ان ناستک لوگوں کا ہے، ایک مشن ان ناستک لوگوں کا ہے اور ایک مشن اللہ کا ہے. اور اللہ کا مشن سب سے زیادہ آل دی بیسٹ جو مشن ہے وہ اللہ کا مشن ہے. یہی افغانستان کا آپ نے دیکھا روس نے پہلے بہت چاہا لیکن کوئی بھی اس کو مٹا نہیں سکا. پھر امریکہ آیا، 20 سال تک امریکہ کے ساتھ جدہ ہوئی، امریکہ بھی بھاگ گیا لیکن مسلمان باقی رہے. یہ ہسٹری آپ دیکھیے، شام دیکھیے، سیریا دیکھیے. اسی ناستک بشار الاسد نے کہا تھا ہم اس کے اوپر ساری انگریزی قانون، ساری انگریزی لابی کو لے کر آئیں گے، لیکن وہاں بھی الحمدللہ اسلام کا پتاقہ بلند ہوا. یہی بنگلہ دیش تھا، 16 سال تک یہاں پر گورنمنٹ کری گئی، علماء کرام کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ علماء کرام کو جیل کے اندر ڈالا گیا اور وہ سارے کہتے تھے کہ گورنمنٹ ہماری ہوگی، میرے باپ کا ملک ہے. نہ باپ رہا نہ بیٹی رہی. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ یہ دیکھیے جو بھی دین کے اگینسٹ آئے گا، آج آپ ہسٹری دیکھیے 1400 سال پہلے 1400 ایئر اگو صحابہ کرام کے دور میں کیا لائف تھی، کیا ان کی زندگی تھی. 1400 سال پہلے بھی جو بھی ناستک اس دین اسلام کے اگینسٹ آتا، 1400 سال پہلے بھی جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آتا، صحابہ کرام اس کے ساتھ جدو کرتے. آج بھی اگر 1400 سال بعد بھی جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آئے گا، بنگلہ دیش کے جبک اس کے ساتھ جدو کریں گے انشاءاللہ. Yes!
میرے